میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی دے رہے، دلاسا دے رہے کہ میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں اگر دجال نکل آیا تو میں کافی ہوں تمہاری طرف سے۔ یہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے اور اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیا ہے۔ یہ موغلوں کا دعویٰ کرنے والے جو خالی ہاتھ ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور دنیا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، عورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اس قرآن کی طرف لوٹئے۔ دجال کا مقابلہ کرنا ہو تو علاج قرآن ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ جتنے پیر و فقیر، یہ بابے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ نے فرمان مصطفیٰ کو سن کر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر زندگی ہے، بہت جلدی یہ جہاں سمیٹ دیا جانا ہے، بہت جلدی قیامت قائم ہونے والی ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں بیان ہوئی، آئیے وہ سنتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن انسانیت 2 گروہوں میں تقسیم ہوگی، ایک ہمیشہ کی جنت اور ایک ہمیشہ کی جہنم میں۔ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمانا جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر عقاب کے تیری رحمت سے، تیرے فضل و کرم سے جنت کے مہمان بنیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جھانک کر پوچھا جب ہم باتیں کر رہے تھے، ما تذکرون، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، یہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس کے قائم ہونے سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ نشانیاں بیان کی، دھوئیں کے نمودار ہونے، دجال کے ظہور، دابۃ الارض، زمین سے نمودار ہونے والا عجیب الخلقت جانور، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، اور 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں، اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے میدان محشر کی طرف دھکیلے گی۔
یہ نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کی حقیقی ترتیب اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب۔ پہلی نشانی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دن چڑھے لوگوں کے سامنے زمین کے چوپائے کا نکلنا، ان میں سے جو نشانی دوسری سے پہلی ظاہر ہو گئی تو دوسری اس کے بعد جلد ہی نمودار ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ ہے۔ یا روح انسان کے حلق میں آ کے نہیں اٹک جاتی، یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اب موت میرے سامنے ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قیامت برپا ہو کر رہنی ہے، یہ کڑوی حقیقت ہے، یہ شدید دن واقع ہونا ہے۔ اس سے پہلے اپنے نام اعمال کو دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ خوش نصیب اور کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے معاملات کو خود دیکھ کر اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ سے معافی مانگے تو رحمان رحم فرمانے والی ذات اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں 7040 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآیات خرزات منظومات فی سلک، قیامت کی نشانیاں ایسے ہیں جیسے لڑی کے اندر پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ فَإِن يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا، اگر وہ موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے تو کیسے موتی کے اوپر موتی آ کر گرتے ہیں، اسی طرح قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہونے لگیں گی تو یہ کے بعد دیگرے ظاہر ہوتی جائیں گی۔ موتی کی مالا کاٹ دی جائے، توڑ دی جائے تو یہ نہیں کہ ایک موتی گرے گا اور پھر کافی عرصے کے بعد دوسرا آئے گا، جیسے موتی پر موتی گرتے ہیں فوراً ہی ساری مالا بکھر جاتی ہے۔ جب قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ دوران گفتگو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی آواز کو دھیما کرتے اور کبھی اپنی آواز کو بلند کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ ہمارے قریب جو یہ کھجوروں کا جھنڈ ہے گویا دجال اسی کے اندر ہے۔ جب شام کو آپ واپس آئے تو ہم اسی تاثر میں اور اسی پریشانی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پریشانیوں کو بھاپ لیا اور ہم سے پوچھا ما شأنکم، کیا ہوا تمہیں؟ ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو کرتے ہوئے کبھی اپنی آواز کو بہت دھیما کر لیتے اور کبھی اونچی کر لیتے، تو ہم تو ڈر گئے اور یہ سمجھا کہ شاید انہی جھاڑیوں کے پیچھے دجال ہے، فوری نکلنے والا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر فتنوں کا زیادہ خوف ہے۔ اور بعض روایات کے اندر ریاکاری کا فتنہ اس کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ تو واقعی بہت بڑا ہے، لیکن مجھے تم پر زیادہ خوف دجال کے علاوہ باقی فتنوں کا ہے۔ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، اگر دجال نکلتا ہے
اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں تمہاری طرف سے اس کی تکذیب اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے خلاف دلائل دینے کے لیے میں کافی رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی دے رہے، دلاسا دے رہے کہ میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں اگر دجال نکل آیا تو میں کافی ہوں تمہاری طرف سے۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر وہ اس حال میں نکلا کہ میں تمہارے درمیان نہ ہوا، معنی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان نہ ہوئے کا معنی کہ آپ فوت ہو جائیں، آپ یہ دنیا چھوڑ جائیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں، تو یاد کر لیجئے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو صحیح مسلم میں 2937 نمبر روایت ہے، وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، وہ اس حال میں اگر نکلا کہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں، تو یہ عقیدہ باطل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہیں، جن کی نظریں کھلی ہوئی ہیں ان کو نظر آتے ہیں، جن کی بینائی اندھی ہو گئی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، وگرنہ آپ وہاں مجالس کرتے ہیں، لوگ آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی محفلیں سجتی ہیں۔ یہ پیروں نے، فقیروں نے، صوفیوں نے، قبر پرستوں نے کھانے پینے کا ڈھونگ اور دھندا بنایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کا ذریعہ بنایا ہے، وگرنہ کتاب و سنت کے واضح دلائل اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اپنی زندگی پوری فرما کر اللہ کی جنتوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہ آپ جس حجرہ میں دفن ہوئے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، آپ برزخی زندگی میں ہیں، آخرت کی زندگی میں ہیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں۔ اب دنیا میں نہیں کہ آج وہ کسی پیر صاحب کے عرس پہ تشریف لائیں اور کل کسی پیر صاحب کے عرس پہ تشریف لائیں اور کبھی کسی شہر میں پہنچے اور کبھی کسی شہر میں، یہ کھانے پینے کے ڈھونگ قبر پرستوں نے بنائے ہیں، جس کی دلیل نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس حال میں نکلے کہ میں تمہارے درمیان نہیں، تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا وہ خود ہوگا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یعنی خود نگہبان ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دجال کی بعض نشانیوں کا ذکر کیا کہ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، عینہ طافیہ، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں اسے عبد العزہ سے تشبیہ دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا علاج اس حدیث میں بیان کر رہے، دجال سے مقابلے کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تم میں سے اگر کسی کا ٹاکرا اس سے ہو جائے، جس وقت وہ ظاہر ہو، تو اہل ایمان تم کرنا کیا؟ اس کو دیکھ کر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات اس کی تلاوت کرنا، سورۃ کہف کی ابتدائی آیات، یہ علاج ہے دجال کا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ آیات اس پر بھاری ہے، ان آیات کو یاد کیجئے، ان آیات کو حفظ کیجئے، اپنے بچوں کو حفظ کروائیے۔ دجال سے مقابلے کا 90 نسخہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات، انہ خارج خلة بین الشام والعراق، وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، فعاصى یمینا وعاصى شمالا یا عباد اللہ فاثبتوا، وہ دائیں اور بائیں تباہی نچاتا ہوا آئے گا، تباہی کرتا ہوا آئے گا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا، اس کے فتنوں کا شکار نہ ہونا، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا قرآن حکیم سے۔ یہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے اور اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، اور وہ ہتھیار قرآن حکیم کی آیات، سورۃ کہف کی ابتدائی آیات۔ آج بھی شیاطین اس دجال سے پہلے اس کا راستہ ہموار کرنے والے
اسی کے طرز پہ لوگوں کو برباد کرنے والے، اور لوگ ان کی باتوں میں آئیں گے۔ دجال کو تو اللہ نے بطور آزمائش کچھ قوت دی ہوگی، لیکن آج یہ پیر فقیر، یہ گدی نشین، یہ تعویذ گنڈوں والے، یہ جنات کے پجاری، یہ موکلوں کا دعویٰ کرنے والے جو خالی ہاتھ ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور دنیا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، عورتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہے، یہ مال کے بھی ڈاکو ہے، یہ دین اور ایمان کے بھی ڈاکو ہے، اور دنیا پاگل ہو کے ان کے پیچھے لگی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے فتنے کا ذکر کر کے اور اس کا علاج بیان کر کے امت کو کہا کہ تم ثابت قدم رہنا، اور آج امت کا بہت بڑا ٹولہ ان پیروں فقیروں، ان بابوں کے، ان بڑھانا پڑے ہوئے ملنگوں کے پیچھے اپنے ایمان کو، اپنی عزتوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مزارات آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، تعویذ گنڈوں کی فروشی کے مراکز آباد ہیں، بارہا 20 کیس دنیا کے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ کہاں کہاں کن کن ڈھیریوں پہ عورتوں کی عزتیں لٹتی ہیں، کہاں کہاں سے بچکیاں اغوا ہوتی ہیں، کس طرح زنا کے بازار ان مزارات، ان خانقاہوں، ان درباروں درگاہوں کے پردے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن عقل لینے والے، سمجھنے والے، غور کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ وہ دجال جس کے پاس بطور فتنہ بہت کچھ ہوگا، اس کا علاج قرآن ہے۔ اگر آج بھی آپ کو یہ شک پڑ گیا کہ آپ کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا، آپ کے اوپر کوئی اور معاملہ ہو گیا، تو اللہ کے کلام کی طرف لوٹئے، نہ کہ ان عزتوں کے ڈاکو اور ایمان کے ڈاکوؤں کی طرف میں جائیں، جن کو اپنی طہارت کا نہیں پتا، جن کو اپنے غسل کا نہیں پتا، جنہیں اسلامی آداب کا نہیں پتا۔ ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا، پیر دم مدار کا ملنگ، اس نے اپنے سر پہ بہت بڑی پگڑی باندھی ہوئی، اور وہ جب پگڑی کھولتا ہے تو کئی فٹ لمبے اس کے بال۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اے بچوں بیٹھ جاؤ نیچے، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، دم مدار، دم مدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صبح کو کوئی بچیا یا گھر والی جن کے شوہر یا موجود ہو، وہ اپنے شوہر کا سر مت کھانا کہ بابا سے پوچھ کیا کون سا تیل لگاتے ہیں، ورنہ تم صبح پریشان کرو گی کیا لگاتے ہیں۔ یہ بالوں میں نہ تو کوئی تیل لگتا ہے، نہ تو کوئی شیمپو لگتا ہے، نہ ان بالوں کو روزانہ دھلا جاتا ہے۔ یہ سرکار قطب المدار کی کرامت کے بال ہے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عورت، ایک بچی جب جوانی کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے بال بڑھنا شروع ہوتے ہیں، لیکن جیسی وہ 30، 35، 40 کی عمر میں ہوتی ہے، اس کی جوانی ادھر جاتی ہے، اس کے بال ادھر جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مدار کے ملنگوں کے بال ہے کہ ان کی عمر جتنی بڑھتی ہے اتنے ان کے بال بھی بڑھتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضور فخر ملنگا کے پیر و مرشد حضور تاجدار ملنگا حضرت بابا سید معصوم علی شاہ ملنگ کے 22 فٹ کے بال ہیں، کسی ملنگ کے 35 فٹ، کسی کے 45 فٹ، اور ایک ملنگ تو ایسے ہوئے جن کے 125 فٹ کے بال تھے۔ الحمدللہ اس ذکر عالیہ مداریہ کی کرامت ہے، یہ سرکار قطب المدار کی کرامت ہے۔ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے کہ آج آپ کو یہ موقع میسر آیا، بڑے قابل تعریف ہے آپ لوگ، سب کو مبارکباد۔ اور پھر ان بالوں پر مقابلہ ہوتا ہے، فلاں ملنگ کے اتنے لمبے تھے اور فلاں ملنگ کے اتنے لمبے تھے، نہ وہ بال دھوئے گئے نہ وہ بال صاف ہوئے، اور وہ اتنے لمبے بال شریعت محمدیہ کی تعلیمات نہیں ہے، مردوں کو اس کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں آپ کے کانوں کی لو تک یا آپ کے کندھوں کے برابر ہوتی تھی۔ یہ 3 میٹر، یہ 4 میٹر لمبے بال، یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہندوؤں کا دین تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں۔
ان کے پلے میں کچھ نہیں. ان کی درگاہوں میں جا کے اپنے ایمان کا کباڑہ نہ کریں. آیت الکرسی یاد کریں, سورۃ کہف کی ابتدائی آیات یاد کریں, سورۃ بقرہ کی آیات جس میں جادو کے ابطال کا ذکر ہے اس کو یاد کریں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. ان آیات کو پڑھ کے جادو کے مریض پہ دم کریں, سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دم کریں, سورۃ فلق اور ناس کو پڑھ کے دم کریں. یہ قرآن علاج ہے, یہ قرآن شفا ہے, جسموں کی بھی شفا, روحانیت کی بھی شفا, اور دنیا کے ہر مسائل کا حل ہے. اس قرآن کی طرف لوٹیے. دجال کا مقابلہ کرنا ہو تو علاج قرآن ہے. آج کے دور میں بھی یہ جتنے پیر و فقیر, یہ بابے, یہ دنیا کے لالچی جنہوں نے چادر سبز اوڑی ہوئی ہے, ہر حقیقت میں یہ دنیا کے ٹکڑوں کے پیچھے دین و ایمان کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں. اپنی بیماریوں میں, اپنی تکلیفوں میں, اپنی مصیبتوں میں, اپنے غموں میں قرآن کی طرف لوٹیے اور قرآن سے علاج کروائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, دجال اس دنیا پہ کتنے دن باقی رہے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 یوما, وہ 40 دن اس دنیا پہ گزارے گا. یوم کے سنہ و یوم کے شہر و یوم کے جمعہ, اس کا ایک دن سال کے برابر ہوگا, اس کا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا, اس کا ایک دن جمعے کے برابر ہوگا. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ, اور باقی سارے ایام تمہارے عام ایام کے برابر ہوں گے. قربان جائیں صحابہ کے فہم پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا, تو صحابہ نے فرمان مصطفیٰ کو سن کر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن ایک ہو اور لمبا ایک سال جتنا ہو. یہ بات عقل میں نہیں آتی. جیسے آج بہت سے منکرین حدیث گمراہ ہو جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں اور پھر اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بات عقل میں نہیں آتی. حدیث تو صحیح ہے, صحیح بخاری میں ہے, سندن بھی صحیح ہے, لیکن میری عقل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ یہودیوں کا جھوٹ ہے جو گھڑ کے حدیث کے نام پہ پھیلا دیا گیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحابہ کے ایمان کا انداز چیک کیجئے. آپ نے فرمایا اس کا پہلا دن ایک سال لمبا ہوگا, تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سال بھر لمبے دن میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے, کافی رہیں گی ہمارے لیے 5 نمازیں, ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ سوال نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بات عقل میں نہیں آتی. یہ عقلانی اور عقل پرست, ان کا فہم سلف سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ کا فہم کتنا پیارا کہ بات سنی اور فوراً تصدیق کر دی, عقل میں آئے یا نہ آئے. ہاں اپنے معاملات پر سوال کیا کہ ہم نمازیں 5 پڑھیں گے یا ہم نمازوں کا کیا کریں گے, تو آپ نے فرمایا لا اقدو لہو قدرہ, نہیں 5 نمازیں نہیں پڑھنی, بلکہ ان کے درمیانی اوقات کے مطابق اندازہ کرنا اور اس اندازے کے مطابق نمازیں ادا کرنا. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کالغیث, وہ ایسے بادل کی طرح کہ جس کو ہوا ہانکتی پھرے تیزی کے ساتھ, جس طرح ہوا بادل کو اڑاتی ہے. فیأتی علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بہ, وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا, وہ قوم اس پر ایمان لے کر آئے گی. وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ, اس کی بات مانے گی, اس کی فرمانبرداری کرے گی. فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ, وہ حکم دے گا آسمان کو کہ برس, تو آسمان سے بارش برسے گی. وہ زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگاؤ, تو زمین فصلیں اگانا شروع کر دے گی. شام کے وقت ان کے جانور چارہ چر کے چراگاہوں سے جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے اونچے ہوں گے اور تھن انتہائی زیادہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے. پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا,
ان کو دعوت دے گا، وہ قوم انکار کر دے گی، اس کی دعوت کو تسلیم نہیں کرے گی، اس کو جھوٹا قرار دے گی اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے گی، وہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ان کے لیے کتنی بڑی ہوگی کہ اس کے جانے کے بعد وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشیوں میں سے ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہ رہے گا، ان کی زمین بنجر ہو جائے گی۔ یہ اس کے پاس بطور آزمائش کی چیزیں اللہ مالک نے اسے عطا کی۔ آج جن لوگوں کے پلے میں تم ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہو، یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ یہ جھوٹ کی قصے اور کہانیاں تمہیں سنا کر تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ جس دجال کو بطور آزمائش اتنا کچھ ملا ہوگا، اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف کی ابتدائی آیات بیان کی۔ آج جن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جن پیروں فقیروں کے پیچھے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا ہے، عقیدہ توحید کو بھلا بیٹھے ہو، انہی کو سب کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا تم نے سمجھ لیا ہے، ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ دجال کے اختیار سنو، اس کی حالت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نوجوان کو بلائے گا، ہنستا مسکراتا ہوا نوجوان، وہ اس کو تلوار مارے گا، قتل کر دے گا، اور ان کے درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر اس کو حکم دے گا، وہ نوجوان زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تو نہ کسی کو مار سکتے اور نہ ہی کسی کو زندہ کر سکتے، جھوٹی کہانی آپ کو سنائیں گے، فلاں بابے نے 12 سال کے ڈوبے ہوئے فلاں کشتی کو پار لگا دیا تھا، مروں کو زندہ کر دیا تھا، وہ بابا فلاں مردے کو زندہ کرتا تھا، وہ بابا فلاں مردے کو زندہ کرتا تھا۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن دجال لوگوں کے سامنے وہ زندہ اس نوجوان کو قتل کر کے اس کے جسم کے درمیان سے اسے چیر دے گا، اور پھر اسے حکم دے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اٹھ جائے گا۔ یہی حال ہوگا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم ان کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ایسے گریں گے جیسے موتی گرتے ہیں۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اور ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچ رہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو تلاش کریں گے تو مقام لطف پر اسے پائیں گے، وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے کہ تم اس آزمائش پر ثابت قدم رہے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہے، تمہارے جنت میں درجات بلند ہوئے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالی وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، اور اس سے مراد یاجوج ماجوج ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ ان سے جنگ کر سکے۔ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کریں اور انہیں طور پہ لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی ایک جھیل کے پاس سے گزریں گے، اور اس میں جو پانی ہوگا وہ ان کے ابتدائی افراد ہی پی لیں گے۔ جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہو جائیں گے، اور ان کی غربت کی کیفیت کیا ہوگی کہ اگر کسی کو بیل کا ایک سر مل جائے تو وہ انہیں اتنا پسند ہوگا جتنا آج کسی کو 100 دینار دے دو سونے کے، اس سے زیادہ پسند ہوگا اس غربت کی حالت میں بیل کے سر کا مل جانا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اور اللہ کے سامنے سوالی بنیں گے کہ اس یاجوج و ماجوج سے ہماری جان چھڑا دی جائے۔ اللہ خالق و مالک ان کی گردنوں پر کیڑے کا ایک عوام مسلط کر دے گا، ایک کیڑا نمودار ہوگا،
جو ان کی گردنوں پر ہوگا، جس سے یکلق ان سب کی موت ہو جائے گی، وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میدانی زمین پر اتریں گے تو زمین ان کے لاشوں سے ایسے بھری ہوئی ہوگی گویا ایک بارش کی جگہ بھی خالی نہیں۔ پھر اللہ کے سامنے سوالی ہوں گے کہ ان کی بدبودار جسموں سے ہماری جان چھڑا دی جائے۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بغتی اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ بارش کا نزول فرمائے گا، ایسی بارش جس سے نہ کوئی اینٹوں کا گھر باقی بچے گا، نہ اون کا خیمہ کوئی اور مہیا کر سکے گا، اور اس بارش سے اللہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا اناج، اپنے خزانے اگل۔ زمین اپنا پھل اگائے گی۔ ان پھلوں کی کیفیت حدیث میں بیان ہوئی، ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور وہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے کے اندر لوگ آرام کر سکیں گے۔ اور دودھ میں اللہ اتنی برکت ڈال دے گا کہ اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا دودھ ایک دفعہ نکالا ہوا ایک قبیلے کو کافی ہوگا، بکری کا دودھ ایک قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ اسی حال میں اللہ مالک ایک عمدہ ہوا چلائے گا، ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی، اور ہر مومن ہر مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ بدترین لوگ زمین پہ رہ جائیں گے، وہ گدھوں کی طرح برسر عام لوگوں کے سامنے اختلاط کریں گے، اور انہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اہل ایمان کو اٹھا لیا جائے گا، ایک پاکیزہ مبارک روح مبارک ہوا کے چلنے سے ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، انہیں موت آ جائے گی۔ پھر جو لوگ بچیں گے وہ شریر ترین لوگ ہوں گے، مخلوق کی سب سے بری قسم ہوگی، وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے بے حیائی اور بدکاری کریں گے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظلما وعدوانا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین ظلم و زیادتی سے بھر نہ جائے۔ اس زمین پہ ظلم و زیادتی ہوگی، زمین اس سے بھر جائے گی۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم يخرج رجل من عترتي، پھر میری اہل بیت میں سے ایک آدمی اٹھے گا، او من اہل بیتی يملؤها قسطا وعدلا، وہ جو میری اہل بیت میں سے آئے گا، جس طرح زمین ظلم اور ستم سے بھری ہوگی وہ اس کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، تمام ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ کما ملئت ظلما وعدوانا، جیسے یہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ اس سارے ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا۔ یہ ہے امام مہدی کا وہ تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ان کی نشانی یہ بھی بیان ہوئی، اجلا اقرا، روشن چہرے والا، باریک اونچی اور درمیان سے اٹھی ہوئی ناک والا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوگا، اہل بیت میں سے ہوگا۔ یہ تصور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، صحیح حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ امام مہدی آئیں گے، ظلم اور ستم کو ختم کریں گے، زمین کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنائیں گے۔ ایک امام مہدی کا تصور روافض بھی پیش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، یہودیوں کی بنائی ہوئی سازشی تحریکوں کے کارکن، ایک تصور ان کا ہے۔ سنیے اس ظالم مجرم کو، یہ کہتا ہے کہ مولا روزہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بحر الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے، مولا کہیں گے نہ باہر نکالو۔ باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا، مولا کہیں گے نہ درخت پہ لکھا دو۔
جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا, وہاں ایک شخص اور دفن ہے, 30 کو بھی لے کر آؤ. مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے. سوکھا درخت ہوگا, جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے. جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو, انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو, ان میں آگ لگا دی جائے. یہ تصور پیارے نبی کے اہل بیت میں سے کسی شخصیت کا نہیں, یہ تو ظالم کا تصور ہے, یہ جابر کا تصور ہے, اور یہ کسی مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی لاشوں کی توہین کرے جو زندگی بھر بھی پیارے نبی کے ساتھ رہے, مرنے کے بعد بھی پیارے نبی کے ساتھ رہے, آج بھی وہ جنت میں آرام فرما رہے. ان کا وہ ٹھکانہ, میرے نبی کا وہ روضہ, میرے نبی کی وہ منبر اور حجرے کی جگہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. رسول اللہ بھی جنت میں ہے, ابو بکر بھی جنت میں ہے, عمر بھی جنت میں ہے. جب ابو بکر عمر کی توہین کے بارے میں یہ جملے کہے اور جو یہ اعتقاد رکھے وہ امام مہدی تو دور کی بات ہے, مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر کسی شخص کی تم نے تصویر کشی کی ہے, اس کو اہل اسلام کبھی بھی مسلمان نہیں مان سکتے. پیارے نبی نے اس امام مہدی کا جو تصور پیش کیا وہ ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا. سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث, میری امت کے آخری دور میں مہدی آئے گا, اللہ بارش سے اسے نوازے گا. وتخرج الارض نباتها, زمین اپنی نباتات کو نکال باہر کرے گی. وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا, وہ مال برابر اور صحیح طریقے سے تقسیم کرے گا. وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةَ, خیر اور برکات کا یہ عالم ہوگا کہ جانور بہت زیادہ ہوں گے. وَتَعْزُمُ الْأُمَّةِ, امت کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی. يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيَةً, یعنی حججا, وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہے گا. امام مہدی کا یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ شان, یہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. مہدی نہ تو آسمانوں سے نزول کرے گا, نہ پہاڑوں یا غاروں سے نکل کر آئے گا, بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, امت کے فرد ہوں گے, پیارے نبی کی مبارک نسل سے ہوں گے, امت کے ایک فرد ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس ماحول, اس ذمہ داری کے لیے ان کی اصلاح فرمائے گا. وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر اضافہ ہوگا. آسمان سے بھی خیر و برکات کا نزول ہوگا اور زمین سے بھی خیر و برکات کا نزول ہوگا. تو یہ قیامت کی بعض نشانیاں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جن کا علم ہوا. تو اے پیارے بھائی, یہ قیامت برپا ہو کر رہنی ہے, یہ قیامت برپا ہو کر رہنی ہے. مرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مٹی ہو گئے, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, ہمیں اٹھایا جانا ہے, ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس لیے ہم جب کسی غم, مصیبت یا کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف. جب ہم نے لوٹنا ہے تو وہاں ہم سے سوال ہونے ہیں, سوال کے بعد یا پھر جنت ہے یا جہنم ہے. تو اللہ کے لیے اس زندگی کو غنیمت جانیے, اس زندگی کو اپنے لیے نعمت جانیے اور اس آخرت کی تیاری کر لیجئے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے, پھر ہر سننے والے کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی کا حساب و کتاب لگائے, اپنے دن راتوں کا حساب لگائے. کامیاب ہے وہ جو اپنا حساب خود لگا کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے. اللہ ہمیں خیر پہ زندہ رکھے, ایمان پہ زندہ رکھے, ہماری خطاؤں کو اپنی رحمتوں سے معاف فرمائے, ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے, نیک موت عطا فرمائے, ایمان کی بہترین حالت میں موت عطا فرمائے. اس حال میں اپنے پاس بلائے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔